بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ پھر اس پروردگار عالم نے اس نفسہ نفسی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں مجھے اور آپ کو نماز مغرب کے بعد پرسکون ماحول عطا فرمایا، یعنی درس قرآن پاک میں اور آپ حاضر ہیں۔ تحریک پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلیٹ فارم سے آج 10 سپتمبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب احمد پیلس میں اور آپ حاضر ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ہماری مجلس برخاست ہو جائے گی، ہم محفل سے باہر جائیں گے۔ آپ محسوس کرو گے جو اس ماحول میں سکون ہے باہر نہیں ملے گا۔ یہ عظیم و شان اجتماع اہل سنت و جماعت کا اجتماع ہے۔ ان لوگوں کا، ان عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتماع ہے جن کا عقیدہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ ہے، گنبد خضرا میں مکین گنبد خضرا تشریف فرما ہیں اور پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک وہاں اپنی مرضی سے تشریف فرما ہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں حضور تشریف لے جائیں۔ اگر یہی ہمارا عقیدہ ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے پردے کی اوٹ میں دیکھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم درس قرآن ارشاد فرما رہے ہیں، اور صحابہ کو میں نے دیکھا حرکت نہیں کر رہے، ادب سے یوں بیٹھے ہیں جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھ گئے ہیں، اگر حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ ادب کا یہ تقاضا تھا 1450 سال پہلے حضور کے غلاموں کا، مگر 1450 سال بعد بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ جس طرح رسول پاک اس وقت صحابہ کو دیکھتے تھے، آج بھی اس درس قرآن میں ہم غلامان مصطفیٰ کو حضور دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ عقیدہ یہ ہے تو پھر ادب سے بیٹھنا۔ میں اور آپ نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نظروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادب سے بیٹھو۔
قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی، سورہ انعام پارہ نمبر 8، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ پیغام اس امت کو دینا، قیامت کی صبح تک یہ پیغام ہے، یہ مشن ہے۔ اگر ہمارا یہ نظریہ نہ ہو کہ ہمارا مرنا، جینا، نمازیں، قربانی، حج، ہماری عبادات اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر قبولیت نہیں ہوگی۔ تحریک پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نفسا نفسی کے دور میں اسلام کی حقیقت کو متعارف کرانا چاہتی ہے۔ اس کی ایک جھلک آپ نے ابھی دیکھی ہوگی، معاشرے میں دیکھا کہ سامعین بیٹھ کر مبلغ کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ خود بیٹھ کر سامعین کا انتظار کیا ہے، یہ ٹائم کی پابندی ہے۔ تحریک پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر علم و عمل کا درس، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا درس، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہی ہے۔ اس آیا کریمہ کے ضمن میں 4 حدیثیں ابھی پڑھنے لگا ہوں تھوڑے وقت میں۔ اذان عشاء پر ہمارا پروگرام ہی اختتام پذیر ہو جائے گا، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پرہیزگار، بے نیاز اور پوشیدہ بندے کو پسند کرتا ہے۔ پرہیزگار کہتے ہیں جس کی زندگی میں تقویٰ ہو، گناہوں سے بچتا رہے۔ کسی نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھا، حضرت یہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کسی کا سفید خوبصورت لباس ہو اور جاڑیوں سے اس نے گزرنا ہو تو وہ اپنے لباس کو ایسے اکٹھا کر لے گا کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ تو بندہ مومن کی یہ زندگی بھی اس طرح ہے، گناہوں سے ایسے بچ کے نکلے کہیں جسم کے ساتھ کوئی گناہ نہ لگ جائے، اسے کہتے ہیں متقی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بے نیاز بندے کو پسند کرتا ہے۔ بے نیاز وہ ہوتا ہے جسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ اس پرواہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ غرباء اور مساکین کا مال کھاتا پھرے، ظلم کرتا پھرے کہ پرواہ نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے وہ حق بات کہے اور اس کے سامنے جو بھی رکاوٹ آئے اس کی پرواہ نہ کرے، اسے کہتے ہیں بے نیاز۔ اگر بیان بھی کرے، حق بات بھی کہے اللہ کی رضا کے لیے، اگر مصلی رسول پہ امامت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اگر حضور کے منبر پہ واز کرے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ سلام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ مسکرائے بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ غصہ بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو لے کر آگے بڑھے، پھر کسی کی پرواہ نہ کرے، انشاءاللہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور بندہ مشن میں کامیاب ہو کر آگے بڑھ جائے گا۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے پھر دل سے جو بات نکلتی ہے زبان پہ آتی ہے، زبان سے ہوتی ہوئی پھر دلوں پہ اثر کیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز بندے کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا، اللہ رب العزت
پوشیدہ بندے کو پسند کرتے ہیں۔ شرح مشکات حکیم الامت مفتی احمد یا نیمی علیہ رحمہ نے لکھا اس حدیث کی شرح میں، آپ فرماتے ہیں کہ عابدوں کے لیے خلوت ضروری ہے اور علماء اور مبلغین کے لیے جلوت ضروری ہے۔ عابد خلوت میں رہتے ہیں نا، چھپے رہتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کے خلیفہ اول بلا فصل اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی، شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ، دیگر صحابہ یہ ممبر سے صدا دیتے تھے، چھپتے نہیں تھے، جلوت میں رہتے تھے، یہ خود شہرت نہیں چاہتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے اسلام کی عزت کی وجہ سے دنیا میں انہیں شہرت عطا فرما دی۔ اللہ کے نیک بندے شہرت نہیں چاہتے۔ قرآن پاک میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ چاہتے نہیں ہیں، چاہتے نہیں، رات کو چھپ کر عبادت کرتے ہیں، اپنے گھر کے آخری کونے میں یہ تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن صبح جب معاشرے میں نکلتے ہیں چہرہ بتا رہا ہوتا ہے یہ تہجد پڑھنے والا کوئی جنتی آ رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اپنا چرچا نہیں کرتے۔ اللہ معاف کرے، رب کی رضا کے لیے قدم اٹھایا ہے، وقت کے تقاضوں کو دیکھ کر یہ بینر، یہ فلیکس، یہ دعوت نامے دیے جاتے ہیں۔ آج برائی کے بینر لگتے ہیں، برائی کی فلیکس لگتی ہیں، برائی کے دعوت نامے دیے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کے مقابلے میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے، ہم رسول پاک کی محبت کی دعوت دیں گے۔ جب اس مشن کو ہم آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ وہ مشن جو مکہ سے چلا مدینہ الرسول میں پہنچا، پھر مدینہ الرسول سے کربلا میں پہنچا، جو آج تک اس درس کا اثر چل رہا ہے، جو اس درس کا سہارا لے کر کربلا کے درس کا اور مکے اور مدینہ کے درس کا سہارا لے کر جو آگے بڑھتا ہے انشاءاللہ تعالی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پوشیدہ بندے کو پسند کرتا ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے وہ قدم اٹھائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ عمل یہ کرے۔ جب لوگوں کے دکھانے کے لیے ایک بندہ عمل کرتا ہے نا، تھوڑے دنوں کے بعد اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے نا، زمانہ ایک طرف اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف مخلص حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ، حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کا بھلا چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے حبیب کام کیسا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے یہ عشق و محبت کا کام لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ رسول کی محبت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کی بخشش چاہتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ زندگی میں جہنمیوں والے کام کرتا ہے، لیکن ازل سے رب نے اسے جنتی لکھا ہوتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی، مارکے کے موقع پر ایک شخص جہاد کر رہا تھا، رسول پاک نے اسے جہنمی قرار دیا۔ صحابہ پریشان تھے، یہ کیا بات ہے؟ دیکھنے والوں کو تو عاشق نظر آتا ہے، لیکن وہ میری اور آپ کی آنکھ تھی، لیکن رسول پاک کی نظر میں وہ جہنمی تھا۔ اس لیے ہر ایک کو یہ نہ دیکھو، یہ قرآن و سنت کا درس دیتا ہے، ذرا قریب ہو کر دیکھنا کہ عشق مصطفیٰ کا درس کتنا دیتا ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ کا درس نہیں تو پھر بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات جتنے مرضی درس دیتا رہے، لیکن اہل سنت و جماعت کہ علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اگر ممبر محراب سے صدا دیتے ہیں، ایک طرف قرآن کا پیغام ہوتا ہے، دوسری طرف محبت رسول کا درس ہوتا ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے کام لیتا ہے۔ ایک بات بڑی قابل غور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، بعض بندے کہتے ہیں، استاد جی کہتے ہیں بچہ پڑھ لے، کہتے ہیں اب اگلے درجے میں میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ بعض مرتبہ بچہ 15ویں 16ویں سپارے میں جاتا ہے، قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا نہ چھوڑ پڑھ لے، وہ کہتا ہے قاری صاحب میرا پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ذرا اس کا ماضی دیکھو، استاد کا ادب اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ ذرا اس کے 5-7 دن یا 5-7 ماہ پیچھے کی زندگی دیکھو، یہ قرآن پاک کا ادب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مسجد کے اندر بیٹھ کے مسجد اور درس کا ادب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ کہہ رہا ہے زبان سے میں نہیں کرنا چاہتا، حقیقت میں رب اس سے توفیق چھین رہا ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ یہ تاریخ نہیں اٹھا کے دیکھتے؟ سورۃ الفیل کی تفسیر نہیں پڑھتے؟ اللہ کے بندے پیچھے ہٹ کے اللہ نے ابابیلوں سے کام لے لیا تھا۔ میں اور آپ کون ہیں؟ میں درس دینا بند کر دوں، آپ درس سننا بند کر دو، وہ جو سیٹیں خالی ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ اور بندوں کو وہاں جگہ عطا فرما دے گا۔ میں اور آپ کون ہیں؟ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ رسول پاک کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ رسول پاک کی نسبت ہے۔ ایک تو درس کا موقع ملا اور ایک اللہ نے ہمیں سینہ وہ عطا فرمایا جس میں دل ہے جو رسول پاک کی محبت میں تڑپتا ہے۔ صرف زبان پر نہیں، جسم کے اندر ایک دل ہے، وہ تڑپتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ اس لیے جب زبان پہ یہ لفظ آئے میں نہیں یہ کام کرنا چاہتا نیکی کا، فوراً پڑھا کرو ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ شیطان تم سے کراتا ہے، واپس پلٹنے کی کوشش کرو، اپنے اساتذہ قدموں میں پڑ جاؤ، استاد جی اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دو، میرے لیے دعا کرو کہ میں دین کا درس کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ تیسری حدیث مبارکہ اور آج کے درس کی آخری حدیث، اس کے بعد میں مختصر پیغام دے کر آج کے درس کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن شداد ہیں، یہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کے والد شداد ابن اوس جو ہیں یہ صحابی ہیں، علماء سے آپ سنتے ہی ہو، پھر بھی میرے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ رسول پاک کی زیارت کی ہو، اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اور تبع تابعین اسے کہتے ہیں جس نے کسی تابعی کی ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ زیارت کی ہو۔ تو شداد عبداللہ ابن شداد یہ تابعی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 شخص آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ حدیث سننے کے بعد میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ جو بھی رسول پاک کی بارگاہ میں آتا تو صحابہ حضور کے مہمان کو اپنا مہمان تصور کیا کرتے تھے۔ ہر صحابی کی خواہش ہوتی ہے کاش رسول پاک اس مہمان کو میرے حوالے کر دیں، کاش میرے حوالے کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ قریبی حضرت طلحہ بیٹھے تھے، رسول پاک نے جو ہی اعلان کیا یہ 3 درویش آئے ہیں، کون ان کی خدمت کرتا ہے میری طرف سے؟ کہتے حضرت طلحہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ ایڑیاں اٹھا کے بیٹھتے تھے، جب رسول پاک حکم دیں تو سب سے پہلے میں کھڑا ہو جاؤں۔ کہتے حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ طلحہ کے ماں باپ آپ کے قدمین پہ قربان ہو جائیں، ان تینوں کا میزبان میں بننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ تینوں کو حضرت طلحہ لے گئے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا وقت گزرا، میدان جہاد لگا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا، ان میں سے ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔
کوئی تھوڑا وقت اور گزرا، پھر وقت آیا، دوسرا بھی میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔ اب کچھ وقت گزرا، وہ تیسرا تھا، وہ بستر علالت پہ گھر میں پڑا تھا، اس کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت طلحہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے مہمانوں کو جنت میں دیکھا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں وہ مہمان جو مجھے رسول پاک نے عطا کیے تھے میں نے جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا وہ جنت میں سب سے پیچھے ہے، جو اس کے بعد شہید ہوا وہ اس کے تھوڑا سا۔ فرمایا جو بستر علالت پہ تھا وہ جنت میں سب سے آگے مجھے نظر آیا۔ میں حیران ہو گیا۔ صبح میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ رسول پاک تو دلوں کے بیت جانتے ہیں نا۔ جب بھی صحابہ کوئی ایسی گزارش لے کے جاتے نا، حضور کے غلاموں، اکثر ایسا ہوتا کہ رسول پاک پہلے ہی مسکراتے۔ مسکراہٹ یہ پیغام دے رہی ہوتی، اے غلام بول، تیرے آقا کو پہلے ہی سارا پتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ تینوں درویشوں کو دیکھا جنت میں، لیکن میں پریشان اس وجہ سے ہوں، کٹا جو میدان جہاد میں وہ پہلا تھا، پھر دوسرا میدان جہاد میں کٹا، اس نے اپنی جان میدان جہاد میں دی، مگر جنت میں دونوں پیچھے ہیں۔ وہ جو بستر علالت پہ تھا وہ جنت میں نے آگے دیکھا رات کو۔ قربان جائیں مدنی آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب ذوالجلال نے سچ فرمایا ہے نا، بندہ مومن کو عبادت والی زندگی جو اللہ جتنی عطا کر دے وہ بندے کے لیے بہتر ہے۔ فرق یہ ہے کہ طلبتے تینوں تھے کہ حضور ہمیں حکم دے ہم میدان جہاد میں نکلیں، طلب سب کے دل میں تھی، مگر جو پہلے گیا اس نے صرف میدان جہاد میں جان دی، پھر دوسرا گیا اس نے میدان جہاد میں صرف جان دی، وہ جو تیسرا تھا وہ بستر پہ تڑپ رہا تھا، میری باری آئے میں بھی کٹ جاؤں، مگر وہ دونوں اس سے پہلے کٹ گئے، مگر تیسرا اس نیت کے ساتھ بستر پہ تھا، ابھی کٹا نہیں تھا، نیت تو اس کی بھی وہی تھی نا، ایک اس نیت کی وجہ سے اسے جنت میں مقام مل گیا، اور دوسرا یہ مقام ملا وہ تو نیت کی وجہ سے ان کے برابر ہو گیا، مگر جو چند دن بستر پہ تسبیح کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، رب ذوالجلال کا ذکر کرتا رہا، رسول پاک کی محبت میں تڑپتا رہا، فرمایا وہ اس کے دن زیادہ تھے اس لیے وہ دونوں کے جنت میں آگے نظر آ رہا ہے۔ سے صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ کے پیارے حبیب کون اچھا ہے؟ سرکار نے فرمایا جس کی زندگی لمبی ہو اس کے عمل اچھے ہوں۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ 70 سال زندگی عطا فرما دیتا ہے، نہ اس کی زندگی میں نمازیں ہیں، نہ اس کی زندگی میں عبادات ہے، نہ اس نے زندگی کے اندر اعمال صالحہ کیے ہیں، لوگوں کو دکھ دیے ہیں، ظلم کیا ہے، اس کی زندگی اچھی نہیں ہے، اللہ رسول کے بارگاہ میں پسندیدہ زندگی نہیں ہے اس کی۔ فرمایا وہ زندگی نہیں، وہ شرمندگی ہے۔ دعا کرو اللہ لمبی زندگی دے، موت ویسے بھی نہیں مانگنی چاہیے، اسلام میں جائز نہیں ہے موت مانگنا، اللہ سے مانگو اللہ لمبی زندگی دے مگر اپنی بارگاہ میں جھکنے والی زندگی عطا فرما۔ فرمایا کون برا ہے؟ فرمایا جس کی زندگی لمبی ہو اس کے عمل تھوڑے ہوں، عمل اچھے نہ ہو، تو قیامت والے دن پکارنے والا پکارے گا، لاؤ 60 سالہ شخص کو۔ شارحین نے لکھا یہ 60 سال کیوں کہا؟ فرمایا انسان کی زندگی کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ بچپن، دوسرا حصہ جوانی اور تیسرا حصہ بڑھاپا۔ 60 سالہ بابے نے تو ساری زندگی بسر کر لی، اب وہ جوانی اور بچپن واپس نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ 60 سالہ بوڑھے کو لاؤ، قیامت والے دن اعلان ہوگا، اور پھر آیت کیا ہے آگے رسول پاک نے اولم نعمرکم
ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی ایک نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑے اور آیا تیرے پاس ڈرانے والا. شرح مشکات نے لکھا اس سے یا تو اللہ کا قرآن مراد ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات مراد ہے. فرمایا یا اس کی بڑھاپے والی زندگی مراد ہے کہ سب کچھ تو تیرے پاس آ گیا اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا 60 سالہ بوڑھا اللہ کی بارگاہ میں اگر تو عبادت والا ہوگا پھر تو خوش ہوگا, اگر پلے عبادت نہ ہوگی پھر شرمندگی نظر آئے گی. احباب عزیز وقار, یہ درس و تدریس کا سلسلہ یہ محبت کا پیغام تو چلتا رہے گا. طریقے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفسہ نفسی کے عالم میں, اس پریشانی کے عالم میں, اس مادیت کے دور میں ایک بیڑا اٹھایا ہے. انشاءاللہ طریقے پیغام مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے اس دور میں آپ کو علم و عمل کا درس ملے گا, اللہ کی عبادت کا درس ملے گا, رسول پاک کی محبت کا درس ملے گا. جہاں پر صحابہ کی محبت ہوگی وہاں ساتھ اہل بیت کی محبت کا درس ہوگا, جہاں اہل بیت کی محبت کا درس ہوگا تا صحابہ کی محبت کا درس ہوگا. خلیفہ بلا فصل سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ سے لے کر آخری صحابی تک تمہیں یہ درس ملے گا ہر صحابی جنتی ہے. یہ تمہیں درس کہاں سے ملے گا؟ طریقے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے تمہیں درس ملے گا. اور ادارہ جو ہمارا جامعہ حسان بن ثابت ہے وہاں پر شعبہ حفظ کے ساتھ شعبہ درس نظامی اور درس محبت رسول کا گائے بگائے درس ہوتا ہے. تو اس سلسلے کو لے کر مختلف شادی حالوں میں طریقے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام ہو رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے المراج پیلس مدو خلیل میں عوام اہل سنت کا عظیم جمع غفیر تھا. اب یہ سلسلہ محبت آگے بڑھے گا. میں آپ سے وہ محبت کرنا چاہتا ہوں جو محبت ابو بکر و عمر, عثمان و غنی, طلحہ و زبیر کی محبت سی. صحابہ اکرام اپنے جسمانی بھائی کے ساتھ اس انداز میں محبت نہیں کرتے تھے جس انداز میں اپنے روحانی بھائی کے ساتھ محبت کرتے تھے. یہ وہ محبت ہے انشاءاللہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کل قیامت کا دن آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ درس قرآن کے یہ پروگرام, یہ درس حدیث کے پروگرام انشاءاللہ ہمیں رسول پاک کے جھنڈے تلے انشاءاللہ سائے میں رہنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے گا. اس پیغام کو لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا والے ساتھ دیتے ہیں دیں, نہیں دیتے نہ دیں. تمہیں پتہ نہیں, کسی کے اخلاص کا مذاق نہ اڑانا. میں آپ کے اخلاص کو سلام کرتا ہوں. میرے دل کی بات مجھے پتہ ہے, لیکن میں آپ پہ یقین کرتا ہوں. یہ اتنے ہنستے مسکراتے چہرے جو اخلاص کے ساتھ آئے ہیں. بعض بندے کہتے ہیں لچھے دار تقریریں. میں نے تو لچھے دار نہیں کی, میں نے تو سیدھی سیدھی بات کی ہے, لیکن پورے مجمع کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے. یہ نظر آ رہا ہے یہ سینے عام سینے نہیں ہیں, یہ عشق مصطفیٰ میں تڑپنے والے سینے ہیں. اسی محبت کو لے کر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک گرو نانک پورہ کیمپ نمبر 2 نزد پانی والی ٹینکی وہاں پر درس قرآن کا پروگرام ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ فوراً نماز مغرب, جس طرح میں نے آج خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا, اپنے نمازیوں سے میں نے کہا کہ اگلی سیٹوں میں بیٹھو جا کے. ہمارے مسجد میں جب بھی پروگرام ہوتا ہے قبلہ قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں, نماز وہیں پڑھتے ہیں, ہم کسی کا انتظار نہیں کرتے. مسجد کا ماحول ہوتا ہے, وہیں لوگ آئے وہیں بیٹھ کے, یہ شادی حال تھا تو وہاں پر ہی اسی انداز میں شروع ہو جاتا ہے ہمارا درس. تو آج کا یہ ٹائم یہ اسلام کی حقیقت ہے جو ہم متعارف کرا رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ ٹائم کچھ دو آگے نکلے کچھ. اب بعد مساجد کے اندر دیکھا کہ 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن مبلغ صاحب 3 بجے بجا. چلو 3 رکھ لو تاکہ وہاں وہ بندے آئیں جن کا مائنڈ ہو 3 بجے جمعہ پڑھنے کا, لیکن 2 کا ٹائم دے کے 3 نہیں. اگر یہ سلسلہ ہم کریں گے, دیکھو اگر 3 گھنٹے بھی یہ پروگرام ہو جاتا, آخر میں نے یہ حدیثیں سنانی تھی. اگر 4 گھنٹے بھی ہو جاتا, آپ انتظار کر کر کے تھک جاتے, آخر میں نے یہی خطاب کرنا تھا جو میں نے تازہ دم دستوں کو
نماز کے فوراً بعد میں نے اپنا درس آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ٹائم کی پابندی کے ساتھ گرو نانک پورے میں، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد سردار پیلس چوک گوڑے شاہ حافظ آباد روڈ انشاءاللہ تعالی نماز مغرب کے فوراً بعد تلاوت اور نعت، اور اس کے بعد جو ہے درس قرآن کا پروگرام ہوگا۔ یہ جتنے ہنستے مسکراتے پیارے چہرے ہیں، میں اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ درس دیتا ہوں، محبت بری نگاہوں سے میں سارے چہروں کا وہاں انتظار کروں گا۔ یہ محبت نامے تو چلتا رہے گا۔ ہمارا پھر اگلا 24 کو جمعہ آ رہا ہے، نماز مغرب کے بعد نسیم پیلس نشہرہ روڈ پہ انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ پھر اس کے بعد 1 اکتوبر آ رہا ہے انشاءاللہ، شادی ہال کا نام مجھے بھول گیا، مین روڈ کاموں کی تحصیل کے اندر ہمارا مغرب کے بعد پروگرام ہے۔ یہ سارے پروگراموں میں جس کا جتنا ٹائم لگے آنا ہے، مگر جو آخری میں تمہیں پیغام، جو آخری دعوت دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ چاند ابھی سفر المظفر کا نظر آیا، پہلے میں کہتا تھا ہو سکتا ہے چاند، اب یقین ہے کہ اس دن 1 ربیع النور ہوگا، 1 ربیع الاول شریف، مورخہ 8 اکتوبر بعد نماز مغرب تا عشاء، اتنا بڑا پنڈال ہوگا، اتنا بڑا اہتمام ہوگا، مگر ٹائم اتنا ہی رہے گا۔ یہ آپ یاد رکھنا، ہماری سالانہ اس نعرے کے ساتھ مسلمانوں میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ، اس نعرے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے قریبی کرون پیلس جنا روڈ گرجاگ کے اندر نماز مغرب کے فوراً بعد 1 ربیع النور، اس دن ہم وہاں بیٹھے ہوں گے، بعض سے عاشقوں کا ٹولہ آئے گا مغرب کے بعد، تو ہر ایک یہی کہیں گے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ ہم وہاں پر کرون پیلس کے اندر انشاءاللہ اہل سنت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں، وہاں تو سب کو میں درس دے رہا ہوں، مدو خلیل والے، کاموں کی والے، نشہرہ روڈ والے، حافظ آباد روڈ والے، گرجاک روڈ والے، دیگر ہماری تحصیلوں نشہرہ ورقہ میں بھی پروگرام ہو رہا ہے ان قریب، یہ سارے لوگوں کو ہم دیں گے اس عوام کو ناس کے جمع ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں انشاءاللہ اس شاکان مصطفیٰ عید میلاد النبی کا مہینے کا وہاں استقبال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ 8 اکتوبر مغرب کی نماز قریب مسجد میں جا کے ادا کرنا، قریب مسجد میں، تاکہ اگلی سیٹوں میں یہی اخلاص والے بندے نظر آئیں، کیونکہ وقت بڑا کم ہوگا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے بزرگ، میرے اخلاص والے دوست جو ہر بار میرے ساتھ چل رہے ہیں، وہ اگلی صفوں میں بیٹھیں، اور اگلی صفوں میں بیٹھ کر میرا دل بھی ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔